آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شخبر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آپ تمام کو سٹی انڈیا نیوز کی جانب سے یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کو چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے دی خوشخبری۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے سرکاری ملازمین کو خوشخبری سنائی ہے۔ KCR نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی ملازمین کو بہترین PRC کا اعلان کریں گے۔ KCR نے گولکنڈہ قلعے پر قومی پرچم لہرانے کے بعد عوام سے خطاب کیا۔ چیف منسٹر نے واضح کیا کہ سرکاری ملازمین کی فلاح اور بہبود کے معاملے میں تلنگانہ دیگر ریاستوں سے بہت آگے ہے۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ تلنگانہ کے ملازمین آج ملک میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے ملازمین ہیں۔ ریاست کے وجود میں آتے ہی سرکاری ملازمین کو خصوصی انکریمنٹ دی گئی۔ تلنگانہ حکومت کو ایسے وقت میں بھی ملازمین کو بہتر فٹنس فراہم کرنے کا سہرا جاتا ہے جب کورونا کی تیزی سے معیشت پر شدید اثر پڑا تھا۔ تاریخ میں پہلی بار سرکاری ملازمین کے ساتھ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق کانٹریکٹ اور آؤٹ سورس ملازمین پر بھی کیا گیا ہے۔ KCR نے یاد دلایا کہ میں نے خود حالیہ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ جلد ہی نئی PRC کا تقرر کیا جائے گا اور ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا اور اس وقت تک عبوری الاؤنس ادا کیا جائے۔ BRS حکومت نے سنگارینی کو ٹھیک کیا ہے جسے پچھلی حکومتوں نے خسارے میں ڈال دیا تھا۔ کمپنی نے اپنا کاروبار 12,000 کروڑ سے بڑھا کر 33,000 کروڑ کر دیا ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دسہرہ اور دیوالی کے تہواروں کے بونس کے طور پر اس بار سنگارینی کے ورکرز میں 1,000 کروڑ روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ KCR نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے باقی VRA کو سرکاری ملازمین کا درجہ دیا ہے جنہیں نردی، مسکوری اور لشکر جیسے فرسودہ ناموں سے پکارا جاتا ہے جو جاگیردارانہ نظام کی باقیات ہیں۔ پے اسکیل ان کی خدمات کو ہموار کرتے ہوئے لاگو کیا گیا ہے۔ حکومت نے 14,954 نئی ملازمتیں منظور کی ہیں تاکہ ان سبھی کو حکومت کے مختلف محکموں میں ان کی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد کے پرانے شہر میں لہرایا قومی پرچم۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ملک کی آزادی کے 77ویں تقریب کے موقع پر منگل کے روز حیدرآباد کے پرانے شہر میں ترنگا لہرایا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تاریخی 4 مینار کے قریب مدینہ سرکل پر ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر مقامی تاجرین اور مجلس کے قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی جن میں پتھر گٹی ڈویژن کے کارپوریٹر سہیل قادری اور محمد کیب مارٹ کے مالک محمد الیاس بخاری اور دیگر شامل تھے۔ میڈیکل جانے والا شخص ہارٹ اٹیک سے فوت، حیدرآباد میں دوسرا واقعہ۔ میڈیکل شاپ جانے والا شخص ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ حیدرآباد میں کل پیش آیا۔ 35 سالہ سرینیواس جو کہ بدویل راجندر نگر کا رہنے والا بتایا گیا ہے۔ اس کا آبائی مقام چیوڑلہ ہے۔ کل صبح اس کے سینے میں شدید درد ہوا۔ ارکان خاندان اسے مقامی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بعد معائنہ کچھ دوائیاں لکھی۔ ڈاکٹر کے پاس سے وہ دوائیں لینے کے لیے میڈیکل شاپ جا رہا تھا کہ اس کے قلب پر شدید حملہ ہوا جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ واضح رہے کہ پرسوں ہی LB نگر علاقے میں ایک میکینک کار کی مرمت کے دوران ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا تھا۔ اندرون 2 دن اس طرح کے اموات سے شہریوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ چند مہینے پہلے اسی طرح کے واقعات پیش آ رہے تھے، تاہم اس کے بعد ہارٹ اٹیک سے ہونے والے اموات میں کمی دیکھی جا رہی تھی، لیکن اچانک قلب پر حملے سے 2 افراد کی موت ہوئی ہے۔ انگریزوں اور چیف منسٹر تلنگانہ میں زیادہ فرق نہیں، شرمیلا نے کہا۔ صدر YSR تلنگانہ پارٹی شرمیلا نے کہا کہ انگریزوں اور چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ انہوں نے پارٹی آفس لوٹس پونڈ میں یوم آزادی کے موقع پر ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں خواتین کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ریاست میں وائن بیلٹ شاپس اور پبز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شرمیلا نے الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر تلنگانہ نے 38,000 ایکڑ سرکاری اراضی فروخت کر دی ہے۔ شرمیلا نے مزید کہا کہ چندر شیکھر راؤ نے انتخابی منشور میں شامل وعدے پورے نہیں کیے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مرکز تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور واقعے کو دردناک قرار دیا اور کہا کہ اب تک 60,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یوم آزادی کے خطاب میں منی پور کے حالات پر وزیر اعظم نے کیا تبصرہ، لال قلعے پر مودی نے 10ویں مرتبہ لہرایا جھنڈا۔ 77ویں یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومت فساد زدہ منی پور میں امن بحال کرنے کی تمام کوششیں کر رہی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر مشہور لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دیا کہ منی پور کے حل کا راستہ امن کے ذریعے تلاش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند ہفتوں میں شمال مشرقی بالخصوص منی پور پر تشدد کے دوران بہت سے لوگوں کی جانیں گئی
اور ماؤں اور بیٹیوں کی عزت کو بہت نقصان پہنچا، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں امن کی خبریں آ رہی ہیں۔ قوم منی پور کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نے لال قلعے سے اپنے مسلسل 10ویں خطاب کے آغاز میں کہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ منی پور کے لوگوں کو اس امن پر استوار کرنا چاہیے جو پہلے کچھ دنوں میں بحال ہوا ہے۔ منی پور میں امن کے ذریعے ہی حل کا راستہ تلاش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی نے قدرتی آفات کی وجہ سے ناقابل تصور بحران سے متاثر ہونے والوں کے لیے تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ مہنگائی سے آزادی، 15 اگست سے ٹماٹر 50 روپے فی کلو فروخت کرنے کا فیصلہ۔ سبزیوں بالخصوص ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جولائی 2023 میں غذائی مہنگائی 11.51% تک پہنچ گئی ہے۔ اب حکومت نے عام لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ٹماٹر 50 روپے فی کلو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 15 اگست سے حکومت ٹماٹر 50 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کرنے جا رہی ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں ٹماٹر 70 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ ملک بھر میں ٹماٹر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر حکومت نے 15 اگست سے قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ جمہوریت اور آئین کو بچانے کے لیے مسلسل جدوجہد کریں گے، کھڑگے نے کہا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے مودی حکومت پر آمیرانہ انداز میں کام کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جمہوریت اور آئین ملک کی روح ہیں، اس لیے یوم آزادی پر سب کو قومی یکجہتی، سالمیت، محبت، بھائی چارہ، ہم آہنگی، جمہوریت اور آئین کی آزادی کو برقرار رکھنے کا عزم کرنا ہے۔ یہاں جاری ایک ویڈیو پیغام میں ملک کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ قومی تحریک کے دوران بے شمار ہندوستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سمیت دیگر تمام وزرائے اعظم کے کام کو یاد کیا اور کہا کہ ان کی شراکت نے ہندوستان کی ترقی کے سفر کو آگے بڑھایا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں تکلیف ہے کہ آج ملک کی جمہوریت، آئین اور ادارے تینوں پر بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اپوزیشن کی آواز کو دبانے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی CBI، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی ED، الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کو معطل کر کے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک ہر شعبے میں تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن، صدر جمہوریہ کا یوم آزادی پر قوم کو پیغام۔ صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے کہا کہ ہندوستان ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے تمام شعبوں میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور مشکل وقت میں جہاں زیادہ تر معیشتیں نازک دور سے گزر رہی ہیں، ہندوستانی معیشت نہ صرف مضبوط ثابت ہوئی ہے بلکہ دوسرے ممالک کے لیے بھی امید کا ذریعہ بن گئی ہے۔ ملک کے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ سب کو میری طرف سے دلی مبارکباد۔ یہ دن ہم سب کے لیے باعث فخر اور مقدس ہے۔ چاروں طرف جشن کا ماحول دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ خوشی اور فخر کی بات ہے کہ قصبات اور گاؤں میں یعنی ملک میں ہر جگہ بچے، نوجوان اور بزرگ سب جوش کے ساتھ یوم آزادی کے جشن کو منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ آزادی کا امرت مہوتسو منا رہے ہیں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا TV۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ کاسمک بیک زون پیش کرتے ہیں عمدہ ملائم دم کے روٹ اصلی گھی، میوہ جات بادام، کاجو، پستہ اور اصلی کھوے سے تیار کردہ عمدہ ملائم، لذیذ اور ذائقہ دار دم کے روٹ ایک بار کھائیں تو کھاتے ہی رہ جائیں۔ آپ کی سہولت کے لیے مفت ڈور ڈیلیوری کا بھی بہترین انتظام۔ بس اپنا فون اٹھائیں اور ہمیں یہ نمبر ملائیں 9985261007 944155545 اور گرما گرم تازے دم کے روٹ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ سعودی عرب، دبئی اور دیگر بیرون ممالک روانہ کرنے کے لیے خصوصی پیکنگ بھی کیا جاتا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، ابھی منگوا لیں کاسمک بیک زون کے ذائقہ دار دم کے روٹ آپ کے منتظر۔ کاسمک بیک زون، محبوب نگر۔ ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، یہاں آپ کو دنیا میں سب سے شاندار سونا، الماس، ہیرے اور انمول زیورات ملتے ہیں صحیح دام میں۔ ملبار فیئر پرائس پرومس کے ساتھ بیسٹ گولڈ ریٹ، اب بھروسے مند، خاندانی اور ماڈرن زیورات بھی پھر سے آپ سب کے لیے آ رہا محبوب نگر میں دسمبر 10 تاریخ سے۔ ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، شاہ صاحب بٹا روڈ، محبوب نگر۔ Time or a big hurdle standing in your way? If yes,
then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.